کسی بھی اسلامی ممالک پر حملہ ہو یا اسلامی ممالک کسی دوسرے یہودی عیسائیت ملک پر حملہ کرے تو امریکہ سرکار سب سے پہلے سعودی عرب کے ساتھ رابطہ کیوں کرتا ہے؟ سعودی عرب کے ساتھ روابط قائم کرنے اور سعودی عرب سے رابطہ کر کے اس جنگ کے حوالے سے ڈکٹیشن دینے کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ پس پردہ حقائق کہیں اصل بات ہم آپ کو آج کے پروگرام میں بتائیں گے۔ اسرائیلی حملے میں کسی بھی طرح سے بھارتی اور ہندو حکومت ایران کی سپورٹ کرنے سے قاصر رہی، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ایران اسرائیل جنگ نے ثابت کر دیا ہے کہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز 2001 میں ہو چکا تھا، جب امریکہ نے پینٹاگون اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر القاعدہ کی جانب سے حملے کیے جانے کی منصوبہ بندی کر کے حملے کروائے اور الزام القاعدہ کالعدم تنظیم طالبان پر لگائے گئے، جس کے نتیجے میں امریکہ اور امریکہ کے حمایتی دیگر ممالک نے مسلمان ممالک خصوصاً افغانستان کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس جنگ کی لپیٹ میں نہ صرف پاکستان بلکہ خلیجی ممالک اور مشرق وسطیٰ کے بہت سے ممالک متاثر ہوئے۔ عراق، شام، ایران اور غزہ میں تباہی اسی جنگ کا تسلسل ہے۔ پاکستان میں جاری دہشت گردی کے آئے روز واقعات بھی اسی جنگ کا تسلسل ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور یورپ کے دیگر مختلف ممالک کسی بھی طرح سے پاکستان، ایران کو ایٹمی طاقت نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس بات کا برملا اظہار نہ صرف امریکہ نے بلکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے متعدد مقامات پر کیا کہ ایران اور پاکستان کے ایٹمی ہتھیار دنیا کے لیے خطرہ ہیں۔ First is called Iran, the second is called Pakistan. جبکہ دنیا بھر میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد اور اسرائیل امریکہ کا ایک پالتو قرار دیا جاتا ہے، جو کہ ہر مسلم ممالک میں دہشت گردی کی معاونت اور سپورٹ کر رہا ہے۔ حالیہ پاک بھارت جنگ میں بھی اسرائیل اور فرانس نے بھارت کی بھرپور حمایت کی پاکستان پر حملہ کرنے کی، لیکن پاکستانی افواج نے ان حملوں کا منہ توڑ جواب دیا اور ایسا جواب دیا کہ جنگ کے ختم ہونے کے 1 ماہ بعد تک بھارت کی بولتی بند ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے ایران اسرائیل جنگ کے پس پردہ حقائق اور کسی بھی اسلامی ممالک پر حملہ ہو یا اسلامی ممالک کسی دوسرے یہودی عیسائیت ملک پر حملہ کرے تو امریکہ سرکار سب سے پہلے سعودی عرب کے ساتھ رابطہ کیوں کرتا ہے؟ سعودی عرب کے ساتھ روابط قائم کرنے اور سعودی عرب سے رابطہ کر کے اس جنگ کے حوالے سے ڈکٹیشن دینے کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ پس پردہ حقائق کہیں اصل بات ہم آپ کو آج کے پروگرام میں بتائیں گے۔ گزشتہ روز اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایرانی ایٹمی تنصیبات اور ایران کے اہم مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے 13 سے زیادہ اہم مقامات کو نشانہ بنا کر اہم بلڈنگز کو تباہ کیا گیا، جس میں ایران کے ایٹمی سائنسدان سمیت چیف آف سٹاف اور دیگر 3 اہم شخصیات کو بھی شہید کیا گیا۔ اسرائیل کے اس حملے میں ایران کے دیگر درجنوں افراد نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے کھلم کھلا جنگ کا اعلان کیا ہے، جس کے نتیجے میں ایران کو جوابی کارروائی کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی چینل نے باضابطہ طور پر IGC کے چیف آف سٹاف حسین سلامی، چیف آف سٹاف محمد باقری، جنرل غلام علی راشد اور ایرانی ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر تہرانچی اور ڈاکٹر فریدون عباسی کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ اسرائیل نے تہران پر حملے کی فضائی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ اسرائیل نے ایران کے 2 ایٹمی تنصیبات، ریڈار انسٹالیشن، میزائل ڈیو، 4 جنرلز، 6 ایٹمی سائنسدان، سویلین سٹرکچر کے ساتھ ساتھ سویلین اموات کرمانشاہ میں شیری محل کو بھی تباہ کروایا۔ اسرائیل کے ایران پر حملے میں عراقی فضائی حدود استعمال کی گئی۔ سعودی عرب کی جانب سے ایران پر حملے کی شدید لفظی مذمت تو کی گئی، لیکن بطور برادر ممالک اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینے کی بجائے اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کے دوران سعودی عرب نے اسرائیل کے لیے اپنی تمام فضائی حدود کھول دی ہیں۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اس خبر سے نہ صرف ایران بلکہ پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک میں بھی سعودی عرب کے اس دوہرے معیار کی وجہ سے تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ایران پر حملے کے دوران سعودی عرب میں موجود ایرانی حجاج کرام کو پناہ دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب کی جانب سے ایران حملے کے دوران سعودی عرب کی سرزمین پناہ گزین کے لیے بھی آفر کر دی ہے اور سعودی عرب نے ایرانی عوام کو سعودی عرب میں کسی بھی قسم کی پناہ لینے کی آفر کے ساتھ ساتھ تمام سہولیات میسر کرنے کی بھی آفر کی ہے۔
کاش کہ سعودی عرب ایرانی عوام کو پناہ دینے کی بجائے اسرائیل کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے اسرائیل پر حملہ کرتا۔ نہ صرف سعودی عرب بلکہ سعودی عرب اپنے حمایتی ممالک اسلامی برادران ممالک کے ساتھ مل کر حملے کی پلاننگ کرتا اور اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا کر اس خطے میں امریکہ اسرائیل کی بدماشی کا یکسر خاتمہ کیا جا سکتا تھا۔ اسلامی ممالک کے اس اتحاد میں سعودی عرب بنیادی کردار ادا کر سکتا تھا، لیکن امریکہ کی پشت پناہی اور پریشر کی وجہ سے سعودی عرب اسلامی ممالک کے اتحاد کرنے کی بجائے اسلامی ممالک میں مختلف قسم کی تقسیم کے حامی دکھائی دے رہا ہے۔ سعودی حکام کی جانب سے ایران اور غزہ کی تباہی کے پر خاموشی اور صرف انسانی ہمدردی کے ناطے خوراک اور سہولیات محدود رہنا انتہائی افسوسناک امر ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے سے ایرانی صوبے کرمانشاہ میں واقع شیری محل کو بھی آگ لگ گئی۔ اسرائیل کے حملے میں مبینہ طور پر پیرن شہر میں ایرانی بیلسٹک میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران پر اسرائیل کے اس حملے میں ایران کے کن کن اہم مقامات کو نشانہ بنایا گیا اور اسرائیل کے حملے میں ایران کے کون کون سی اہم شخصیات نے شہادت نوش کی، آئیے ہم آپ کو اس تمام تفصیلات بتاتے ہیں۔ اسرائیلی حملے میں سردار سلامی، سردار غلام مالی رشید، ڈاکٹر فریدون عباسی، ڈاکٹر محمد مہدی تہرانچی، ڈاکٹر عبدالحمید مینوچہر نے جام شہادت نوش کیا۔ اسرائیلی حملے میں قطریہ تہران، نیاوران، مغربی تہران اور چیتگر، مشرقی تہران، مہرآباد، شہرک محلاتی، شہرک شہید، چمران نو بنیاد، ایک امارت، کامرانیہ تہران، نارمک تہران، سعادت آباد، اندرز گو، عقیدہ کمپلیکس، ستار خان تہران، شہر شہید دکیاکی، فرحازادی، افواج کے سربراہ کی کمانڈ ہیڈ کوارٹر، ازگل، علی شمخانی کی رہائش گاہ، شہر آرا، اساتذہ کا رہائشی کمپلیکس، میدان کتاب، سعادت آباد، گرم درہ، مرزد دران تہران، تنز کے جوہری سائٹ کے حملے، پارچین کی تنصیبات، تہران میں کئی فوجی اڈے جس میں خرم آباد، ہمدان، پارچین، قصر شیری، تبریز، پیرن شہر، مغربی اعلام اور عراق، ابلام، آذربائیجان اور کرمشاہ کے علاقے شامل ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو جس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے پاکستان اور ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو کسی بھی طرح سے ایران اور پاکستان کا ایٹمی طاقت ہونا قبول نہیں۔ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے، لیکن نیتن یاہو سن لو، پاکستان اسلامی ممالک کی سپر پاور ہے اور پاکستان عنقریب ایشیائی ممالک کی سپر پاور طاقت بن کر سامنے آنے والا ہے۔ نیتن یاہو، تم نے جو جنگ چھیڑی، غزہ پر بمباری کی، جس میں اسلامی ممالک نے بے حسی کا کردار ادا کیا اور اپنے زر کی بنیاد پر انہیں خریدا گیا، انہیں خاموش کروایا گیا امریکہ کے ذریعے، دیگر مختلف طاقتوں کے ذریعے۔ پاکستانی افواج کے پروفیشنلزم اور ان کے عزم و ہمت اور ان کی بہادری کا، ان کی صلاحیتوں کا تم غلط اندازہ لگا رہے ہو۔ اسرائیل کی تباہی کا وقت آ چکا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کے ہاتھوں سے ہوگا۔ جو اسلامی ممالک آج بھی تماشائی بنے ہوئے ہیں وہ عنقریب اس تیسری بڑی جنگ میں پاکستان کے ساتھ ہوں گے۔ پاکستان کے دائیں اور بائیں بازو کی طاقتیں ہوں گی۔ امریکہ اور اسرائیل کا اتحاد ختم ہونے والا ہے۔ دنیا بھر میں ان کی بدماشی ختم ہو رہی ہے۔ پاکستان، چائنا، رشیا، ترکی، ملائیشیا اور ایران نہ صرف ایشیا، خلیجی ممالک بلکہ دنیا میں سپر پاور طاقت کے طور پر اہم اتحادی ممالک کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب امریکہ اور امریکیوں کو کرۂ ارض پر سر چھپانے اور پناہ کے لیے دنیا سے منتیں کرنی پڑے گی۔ کوئی ملک ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھیں گے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر جوابی حملے کے نتیجے میں اسرائیل میں پہلی مرتبہ تاریخ میں چیخیں سنائی گئیں۔ اسرائیل کے گلی کوچوں میں ایرانی بمبار ایلامی بیلسٹک میزائل کی جانب سے وہ تباہی آئی جو کہ اسرائیلیوں کی خون آلود صبح کے طور پر سامنے آئی۔ ایران کے بیلسٹک میزائل کے نتیجے میں 4 سے زیادہ اسرائیلیوں کی ہلاکت سامنے آئی ہے، تاہم ابھی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے 4 اسرائیلیوں کی ہلاکت کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ دوسری جانب چائنا نے افغانستان کے راستے ایران تک
ڈیفنس سسٹم تنصیب کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں حالیہ اسرائیلی حملے کو ناکام بنانے کے لیے چائنیز ڈیفنس سسٹم نے اہم کردار ادا کیا۔ 200 سے زائد میزائل جو کہ اسرائیل کی جانب سے چائنا پر داغے گئے تھے، ان کو فضا میں ہی مار گرایا اور تباہ کر دیا گیا۔ یہ پاک چائنا اسلامی ممالک کے ساتھ دوستی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی طرح اسرائیل میں ہونے والی تباہی کے نتیجے میں نہ صرف ایرانیوں نے جشن منایا بلکہ یمن کے عوام بھی سڑکوں پر نکل آئے۔ یمن میں اہم مقامات پر بڑی سکرینوں پر اسرائیل میں ہونے والی تباہی اور ایرانی میزائلوں کی بمباری کو دکھایا گیا، آن لائن آن ایئر دکھایا گیا، جس میں یمنی عوام نے بھی ایران زندہ باد، اسلام زندہ باد اور مسلمان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اللہ اکبر کے نعروں سے فضائیں گونج اٹھیں، جبکہ دوسری جانب ایرانی حملے کے نتیجے میں اسرائیل میں دجالیوں کی دوڑیں لگ گئیں، بھگدڑ مچ گئی۔ محفوظ ٹھکانوں کی تلاش میں دجالیوں نے دوڑیں لگا دیں۔ ایران کی جانب سے دوسرے روز بھی اسرائیل پر تاپڑ حملے اور جوابی کارروائی کا سلسلہ جاری رہا، جس کے نتیجے میں امریکہ ٹرمپ سرکار نے فوری طور پر ہنگامی طور پر سعودی عرب سے رابطہ کیا، سعودی عرب کے ولی عہد سے رابطہ کیا اور اس جنگ کو رکوانے کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ کیوں؟ اب امریکہ اور اسرائیل کے پر جل رہے ہیں کہ اسرائیل تباہ ہونے جا رہا ہے اور امریکہ کی ایکسیس خلیجی ممالک، ایشیائی ممالک میں ختم ہونے جا رہی ہے۔ ایک واحد پوائنٹ اسرائیل ہے جو کہ امریکہ سرکار کی تمام تر مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے اور اس کو کورنگ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جس وقت امریکہ کا یہ پالتو کتا تباہ ہو جائے گا، امریکہ کی ایکسیس خلیجی ممالک، ایشیائی ممالک میں صفر ہو جائے گی اور امریکہ کا یہاں کسی بھی قسم کا تسلسل، جبریت اور ہر قسم کا اثر رسوخ ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اپنے اثر رسوخ کو بچانے کے لیے سعودی عرب کے ولی عہد سے رابطے میں ہے تاکہ اسرائیل کو بچایا جا سکے، امریکہ کے مفادات کو تحفظ دیا جا سکے، امریکہ کے اثرات کو ختم ہونے سے بچایا جا سکے۔ 9/11 کا واقعہ دراصل تیسری جنگ عظیم کی ابتدا تھی، جس کے نتیجے میں مسلمان ممالک پر تقریباً 24 سال سے زیادہ عرصے تک مظالم ڈھائے گئے۔ بیشتر مسلمان ریاستوں کے سربراہان کو ہٹا کر امریکہ سرکار نے اپنی سربراہان اور اپنی پسندیدہ بادشاہت ان کے حوالے کی۔ اب امریکہ کا تسلط ختم ہونے جا رہا ہے، دنیا کا نقشہ بدلنے جا رہا ہے، جس میں پاکستان، چین، رشیا، ترکی اور ملائیشیا، ایران سمیت اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں۔ ایشیائی ممالک، خلیجی ممالک سے امریکہ کا تسلط مکمل طور پر ختم ہونے جا رہا ہے۔ دنیا کی سپر پاور امریکہ کی بجائے چائنا بننے جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں امریکن مظالم سے تنگ آئے تمام ممالک امریکہ تسلط سے نکل کر چائنا کی سرپرستی میں، چائنا اور رشیا کی سرپرستی میں دنیا کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ اسی طرح نیتن یاہو نے سرکاری میڈیا پر آ کر اپنے بیان میں ایران کے جوابی کارروائی سے متعلق خطاب کرتے ہوئے کہا، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ ایران کے زیادہ تر بیلسٹک میزائل فضا میں تباہ کر دیے گئے۔ نیتن یاہو نے اپنے پیغام میں کہا کہ ایرانی عوام کے پاس ایران حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا یہ بہترین موقع ہے۔ اسرائیلی عوام ایرانی عوام کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ایران نے میزائل فائر کر کے ریڈ لائن کراس کر دی ہے، ایران کو حملے کا شدید بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ تاہم اسرائیلی وزیر اعظم کی اس گیدڑ بھبکی کے بعد ایران نے ایک اور میزائل حملہ کر دیا ہے اسرائیل پر۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر ہونے والے دن دہاڑے اس میزائل حملے میں اسرائیل میں بڑی تباہی مچ گئی۔ اسرائیلی عوام زیر زمین اپنے محفوظ مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں، بازار، سڑکیں اسرائیل میں سب ویران ہو چکی ہیں، زیادہ تر ہوائی اڈے بھی خالی کروا لیے گئے ہیں۔ اسرائیل اب حملہ کی بجائے اپنے ڈیفنس پوزیشن پر آ گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان سمیت دیگر مسلم ممالک کا کردار ایران کے ساتھ ہے، مسلم ممالک کے ساتھ ہے۔ کسی بھی طرح سے دنیا بھر میں اٹھنے والی مختلف افواہیں سب رد ہو جائیں گی۔ مسلم ممالک کسی بھی طرح سے ایران کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ ہاں، ایران کے لیے ایک سب سے بڑا سبق آموز یہ اسرائیلی حملہ تھا، جس نے ایران اور بھارت کی دوستی کے درمیان میں بھارت نے ایران کو تنہا چھوڑ دیا۔ اسرائیلی حملے میں کسی بھی طرح سے بھارتی اور ہندو حکومت ایران کی سپورٹ کرنے سے قاصر رہی، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ تاہم ایران نے جو کچھ بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان سمیت دیگر ہمسایہ ممالک کو نقصان پہنچایا، اس کے بارے میں منفی پالیسیاں اختیار کی، آج ایران کو اس کا مزہ چکھنا پڑ رہا ہے۔ آج وہی برادر ممالک ایران کے ساتھ ہیں، اس کی سپورٹ کر رہے ہیں۔
سلامتی کونسل میں ہونے والے گزشتہ روز کے اجلاس میں پاکستانی مندوب نے سلامتی کونسل میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے IAEA کی نگرانی میں موجود تنصیبات پر حملہ کر کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ IAEA کے آئین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ یہ حملے خطرناک نظیر قائم کرتے ہیں اور علاقائی و عالمی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہیں۔ پاکستان بطور ایران کا قریبی ہمسایہ ملک ہے، اس پر گہری تشویش رکھتا ہے۔ پاکستان سلامتی کونسل کی قرارداد 487 کے ایسے اقدامات کو اقوام متحدہ کے چارٹر آف IAEA کے نظام کے لیے واضح خطرہ قرار دیتی ہے۔ پاکستان ایران کے ساتھ ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان ایران کے ساتھ ہے۔ اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول ہے۔ ایران کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ پاکستانی مندوب کی جانب سے اسرائیلی حملے کی مخالفت کرنا اور ایران کی بھرپور حمایت کرنے نے دنیا کی آنکھیں کھول دی ہیں، جس کے نتیجے میں ایران نے پاکستان، چائنا، الجزائر اور روسی فیڈریشن کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں سلام پیش کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ پاکستان زندہ باد۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔